الحمد لله الحنان المنان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين بإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق فيما بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفاں و شکستاں را تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. شہاب کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Respected brothers, all the listeners, my respected mothers and sisters, and all those who are watching, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب، احترام، محبت، عقیدت، توجہ اور سراپا ادب بن کر صاحب گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر ہم سب کی طرف سے درود پاک کا ہدیہ اس ذات با برکت کی خدمت میں نچھاور کریں جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا، جن کے ذریعے کائنات کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. حضور پرنور شافع یوم النشور رحمت للعالمین انیس الغریبین ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں. پڑے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. Alhamdulillah, from the beginning of this new year, continuously we were gathering here, remembering Allah subhanahu wa ta'ala in doing zikr and remembering the beloveds of Allah subhanahu wa ta'ala. And in this series of these programs, it is our final event tonight. And tonight is night of Ashura as well, 10th of Muharramul Haram, Ashura. If you have heard, I hope you have heard and listened from many scholars the Fazail of Ashura. Ashura is not known for only one event, which is Karbala, but Ashura is also known for many significant historical moments which happened in human history. Like
Allah subhanahu wa ta'ala accepted dua of Sayyidina Adam alayhi salam on the day of Ashura. Allah subhanahu wa ta'ala accepted dua of Sayyidina Yunus alayhi salam. He got relief on the day of Ashura. The kashti of Hazrat Nuh alayhi salam, یہ بھی عاشورہ کو کنارے پر لگی. And the بنی اسرائیل, ان کو بھی فرعون کی مصیبت سے, فرعون کے تکالیف سے نجات عاشورہ کے دن میں. But we know these things all happen on the day of Ashura. But when Ashura comes, which event this ummah remembers more. It is Karbala. شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, کربلا کی قربانی. یعنی عاشورہ کے دن بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوئے جن کی تاریخ میں اور تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت ہے. لیکن آج بھی جب عاشورہ آتا ہے, شمال سے لے کر جنوب تک, مشرق سے لے کر مغرب تک, آپ جہاں بھی چلے جائیں نبی کے امتی حسین کی یاد مناتے ہوئے نظر آتے ہیں, امام حسین کی یاد مناتے ہوئے نظر آتے. وجہ یہ ہے کہ سارے بزرگوں اور اکابر سے جو بھی نسبتیں اس دن کو ہیں وہ سب مسلم, وہ سب سر آنکھوں پہ. لیکن ایک پریکٹیکل قربانی جو امام حسین نے عاشورہ کے دن میدان کربلا میں پیش کی, اور اس کے ذریعے اس کے بعد دین کو جو زندگی ملی, دین کو جو ایک نئی جہت ملی, وہ اتنی عظیم ہے, اتنی عظیم ہے, اتنی عظیم ہے کہ اللہ نے ایسا ماحول بنا دیا کہ قربانیاں اور اہم واقعات تو عاشورہ کے بہت سارے ہیں, لیکن حسین جب بھی 10ویں تاریخ آئے گی تمہارا ذکر سب سے زیادہ منایا جائے گا. کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی گئی تھی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام he was ready to sacrifice his own child, حضرت اسماعیل علیہ السلام. لیکن جب قربانی دینے کی باری آئی تو اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا اور واپس اسماعیل علیہ السلام کو بھی صحیح سلامت انہیں عطا فرمایا. But the thing in Karbala is different. کربلا میں معاملہ مختلف ہے. امام عالی مقام نے جو قربانی پیش کی وہاں صرف ایک بچے کی قربانی نہیں تھی, درجنوں جانثاروں کی قربانی تھی, بھتیجے کی قربانی تھی, نیفیوز بھانجوں کی قربانی تھی, اپنے جوان بیٹے کی قربانی تھی, حتیٰ کہ چند مہینے کے حضرت امام علی اصغر کی بھی قربانی تھی, چند مہینے کے. اب ان ساری قربانیوں کے بعد جس قربانی کا نمبر آتا ہے وہ حضرت امام حسین کی خود شہادت کو پیش کرنا ہے. You know that when your beloved ones leaving you, your loved ones leaving you one by one, and you are watching it, آپ دیکھ رہے ہیں, اور اسے برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا. شہادت امام حسین کو اس لیے شہادت عظمیٰ اور امام حسین کو شہید اعظم کہا جاتا ہے کیونکہ بیٹے کو شہید ہوتے دیکھنا, بھانجے کو شہید ہوتے دیکھنا, بھتیجے کو شہید ہوتے دیکھنا, جانثاروں کو شہید ہوتے دیکھنا, سب کو دیکھا, سب کی شہادت دیکھی, اور اس کے بعد اپنی زبان پہ کوئی شکایت کا لفظ نہیں لائے, اور اپنی بھی شہادت آپ نے اللہ کی راہ میں پیش کر دی. اس لیے اس شہادت کو شہادت عظمیٰ کہا جاتا ہے, the biggest sacrifice, جو سب سے بڑی قربانی آپ نے پیش کی, جو سب سے بڑی قربانی. یہاں کوئی کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ جو
ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تھی. there is no comparison between what حضرت ابراہیم علیہ السلام has done and what حضرت امام حسین has done. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں, رسول ہیں. یہاں کمپیریزن نہیں, بس آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات میں آپ بتا رہا ہوں. ان کا عمل یوں سمجھیے کہ عقیدہ یہ ہے, جو انبیاء و مرسلین اکابر ہوتے ہیں ان کی لغزش بھی صدیقین کے حسنات سے بڑھ کر ہوتی ہے, صدیقین کے حسنات سے بڑھ کر ہوتی ہے. بہرکیف یہ قربانی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی. تو سب سے پہلا لیسن, درس, سبق جو ہمیں کربلا سے سمجھ میں آتا ہے وہ ہے قربانی, سیکریفائس. وقت کی ضرورت پڑے وقت دو, مال کی ضرورت پڑے مال دو, ثروت کی ضرورت پڑے ثروت دو, قوت کی ضرورت پڑے قوت دو, طاقت کی ضرورت پڑے طاقت قربان کرو, یہاں تک کہ جان کی ضرورت پیش آئے تو جان بھی قربان کرو. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے, جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, the very next ayah to this ayah, Allah says وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ have mentioned many kinds of tests here. مختلف ٹیسٹ کا اللہ نے ذکر فرمایا. we will test you surely, ہم تمہارا امتحان لیں گے. بِنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, مال کو گھٹا کر کے, مال کو گھٹا کر کے. تھوڑا سا خوف بھی ہوگا, اولاد کا خوف, بچوں کا کیا ہوگا اس کے حوالے سے. جان اس میں کمی کر کے. یہ سب الگ الگ امتحان الگ الگ شخصیات سے, پرسنالٹی سے لیے گئے. لیکن آپ کربلا میں دیکھو تو امام حسین کی ذات واحد ذات ہے جس سے یہ سارے امتحان لیے گئے, جن سے یہ سارے امتحان لیے گئے. تو کربلا ایکچولی اٹ واز کائنڈ آف اے ایگزام ہال. کربلا بیٹل گراؤنڈ تو ہے, لیکن کربلا حقیقت میں امتحان کی جگہ تھی, امتحان کی جگہ. اور امام حسین وہاں امتحان دینے آئے تھے, امتحان دینے آئے تھے. اور اس امتحان کی کامیابی پر اسلام کے سفر کا, اسلام کے کارواں کا آگے بڑھنا موقوف تھا. اور امام حسین نے امتحان دیا, اور کیسا امتحان دیا, کیسا امتحان دیا. اس ٹیسٹ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کامیاب ہوئے, یہ مجھے یہاں مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. محرم میں جیسے ہی یہ تاریخ آتی ہے, کروڑوں لوگوں کا حسین کی قربانی کو یاد کرنا اپنے آپ میں بہت بڑی دلیل ہے, بہت بڑی دلیل ہے. ایکچولی دا کربلا واز ناٹ اے موومنٹ اور ایونٹ ٹو شو دا پاور. کیونکہ اگر طاقت دکھانے کی بات ہوتی تو who is braver than سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم. If it was a place where you show your skills of war and all this stuff, اگر یہی ہوتی تو مولا کائنات کی تلوار کے حوالے سے روایتیں آتی ہیں کہ 100 کلو کی تلوار تھی آپ کی, اور حسین کے بدن میں علی کا خون دوڑ رہا تھا, اور دودھ خاتون جنت کا تھا, خاتون جنت کا تھا. اگر بات بہادری کی آتی, بات بہادری کے جوہر دکھانے کی آتی, بریوری دکھانے کی آتی, تو معاملہ بالکل الٹا ہوتا. بات وہاں بہادری کی نہیں تھی, بات تھی امتحان دینے کی, استقامت کی, ثابت قدم رہنے کی. اور ثابت قدمی امام حسین نے وہاں رہ کر کے دکھایا, بتایا. بچہ قربان, بھائی قربان, بھتیجے قربان, بھانجے قربان, سب قربان ہوئے. امام حسین نے اپنے اس امتحان میں کہیں لغزش کا مظاہرہ نہیں کیا. It's completely passed this test. Why I am saying this? You may be thinking, any person may be thinking, Karbala was a place where Ahl Bayt Athhar, they should have shown their power. You don't know what is the power of Ahl Bayt Athhar. It is a family of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Family of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ان کے پاور کا آپ اتنا اندازہ لگا لیں
کہ پل صراط سے وہی گزرے گا جسے امام علی چٹھی عطا کریں گے. جنت میں وہ جائے گا جو ان سے محبت کرے گا. بات اگر پاور کی ہے, بات اگر طاقت کی, but it was not the place to show the power. امتحان تھا, استقامت دکھانی تھی کہ حق پہ قائم رہنا. معاملہ کیا تھا؟ What was the matter? Yazid was not asking from Imam Hussain رضی اللہ تعالی عنہ anything very very big thing, اگر آپ materialistic حساب سے بات کریں. But Yazid was asking all what he was asking, Imam Hussain, all I need from you, just do my bay'ah, give your hand into my hand, اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں آپ. That is the only demand of Yazid. یزید یہی مانگ رہا تھا. لیکن یہاں سبق بھی ہے, کربلا جو ہمیں سکھاتا ہے وہ سبق یہ ہے کہ اپنا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دے رہے ہو, یہ بہت کیئرفل رہنا اس میں. In which person's hands you are giving your hands, اپنے ہاتھ کس سے دے رہے, بیعت کس سے کر رہے ہو, اس پہ بہت کیئرفل رہنا, بہت کیئرفل رہنا. It is one of the lessons which we can get from Karbala. جو اہم سبق ہے کربلا کا, لیسن ہے, اس کی طرف میں ابھی آؤں گا. اس بات کو سمجھ لیں آپ. The only demand was, Hussein, give your hand in my hand. That is the demand. If you heard any muqarrir, any scholar, any orator who have mentioned that we found the hand of Imam Hussein in so and so place, have you heard ever? کہیں سنا ہے آپ نے؟ You may have heard and you know that you may have visited where Imam Hussain Sar Mubarak is buried. I personally visited. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک جہاں دفن ہے. بھائی بات تو سر کی نہیں تھی وہاں پہ. The matter, the demand was not the head. سر کی بات نہیں تھی, بات ہاتھ کی تھی. یزید کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ حسین ہاتھ میں دے دیں, باقی کوئی معاملہ نہیں تھا, سر کا معاملہ ہی نہیں تھا. میں نے بھی خود تحقیق کی. I personally did a research to find out what happened about the hands of Imam Hussain radiyallahu ta'ala, because the whole matter was just hand of Imam Hussain, ہاتھ میں ہاتھ دینے کا ہی معاملہ تھا. But you can't find, you won't find anything about the hand of Imam Hussain radiyallahu ta'ala. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ the hands of Imam Hussain, these hands, he have given these hands in the hand of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. امام حسین نے اپنے ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیے تھے, ہاتھ میں دیے تھے, اور جو ہاتھ میں وہاں دیا تھا اسی کی لاج رکھنا تھا کربلا میں. کیونکہ جو ہاتھ نبی کے ہاتھ میں گیا ہے وہ ہاتھ کسی شرابی کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا, وہ ہاتھ کسی نماز ترک کرنے والے کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے گردن کٹا دی, سر داد نہ داد, دست در دست یزید. آپ نے سر تو کٹا دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. اور جب آپ کا وصال ہو گیا, شہید ہو گئے, تو یزیدیوں نے گردن کاٹ لی, سر کو نیزے پہ اٹھایا اور اس سر کو گھمایا گیا. لیکن معاملہ سر کا نہیں, ہاتھ کا تھا. ہاتھ کا کہیں ذکر نہیں ملتا ہے. بات سمجھ میں آتی ہے کہ حسین, یہ پورا معاملہ, وہ جو ہاتھ تم نے نبی کے ہاتھ میں دیا تھا اسی تقدس کو بچانے کا تھا, کہ جو ہاتھ نبی کے ہاتھ میں چلا جائے وہ ہاتھ اتنا مقدس ہے کہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا, وہ باطل کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا, وہ باطل کی بات نہیں مان سکتا. تو جن یزیدیوں نے امام حسین کو شہید کیا, شہید کرنے کے بعد جنہوں نے سر کاٹ لیا, سر کاٹ کے نیزے پہ ٹنگا دیا, وہ بعد میں ہاتھ کاٹ کر کے یہ کہہ سکتے تھے کہ look Hussein, when you are alive you are not ready to give your hand into the hand of Yazid, but now you are not alive, now we are cutting your hand and giving this hand into the hand of Yazid. وہ یہ کہہ سکتے تھے, لیکن قدرت یہ بتا رہی ہے کہ حسین, تم نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اس عظمت کا خیال ایسے کیا کہ سارا کنبا کٹا دیا, لیکن ہاتھ کی تعظیم اور ہاتھ کی عظمت کو پامال نہیں ہونے دیا. زندہ رہتے ہوئے تمہارے ہاتھ کی تم نے حفاظت کی, تمہاری شہادت کے بعد قدرت تمہارے ہاتھ کی حفاظت کرے. The قدرہ is saying this, اللہ کی قدرت یہ بتا رہی ہے, ورنہ معاملہ تو ہاتھ کا ہی تھا نا. The matter was, ہاتھ میں ہاتھ دینا, چونکہ جنگ اسی پہ تھی,
کہ بھئی ہاتھ میں ہاتھ دے دو. بعد میں ہاتھ کاٹ کر کے یزیدی کہہ سکتے تھے نا کہ ہم نے ہاتھ تو لے لیا, لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, اس ہاتھ کا ذکر ملتا بھی نہیں ہے کہیں پہ. اللہ بچانے والا ہے, اللہ انتظام کروانے والا ہے. یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر we stick to the حق, اگر ہم حق پہ قائم رہیں, doesn't matter how much big you are facing, اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کتنی بڑی طاقت تمہارے سامنے ہے. کربلا یہ سبق ہمیں دیتا ہے, کربلا یہ درس ہمیں دیتا ہے, کربلا سے یہ لیسن ہمیں ملتا ہے کہ طاقت چاہے جتنی بڑی ہو, all what matters is, جیسے اللہ نے تمہیں فرما دیا فاستقم کما امرت, اللہ نے تمہیں فرمایا تم سیدھے ہو جاؤ, تم صحیح ہو جاؤ, تم ٹھیک ہو جاؤ. اگر تم سیدھے ہو گئے, تم ٹھیک ہو گئے, تو جہاں 72 کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر تھا, تب بھی کوئی آج یزید کا نام نہیں لیتا ہے. ان 72,000 پہ 72,000 مرتبہ سلام دنیا پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہے. پتا چلا کہ حق پہ قائم رہنا یہ اہم ہے, مقابلے میں جو ہے وہ اہم نہیں ہے. اگر تم حق پہ قائم رہو گے تو کامیابی تمہاری ہی ہوگی, فتح تمہاری ہی ہوگی. That is the lesson we get from Karbala. If you are on the straight, if you are correct, اگر حق پہ ہو, دینی معاملات کی میں بات کروں, دینی معاملات کی میں بات کروں, اگر آپ حق پہ ہیں تو اس پہ قائم رہیں, چاہے مقابلے میں جتنا بڑا بھی ہو, جو بھی بڑا ہو, کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو باطل کی, وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اب آئیے ایک بہت امپورٹنٹ لیسن, ویری امپورٹنٹ لیسن فرام کربلا we need to learn. And this lesson is quite important for all the Muslim Ummah. Before I mention what is the lesson we should learn from Karbala, I want to mention one shair of Ahmad Faraz, which will be a kind of a description of the situation, the current day situation in Muslim Ummah. آج مسلمانوں کی جو حالت ہے, with respect, سب کا میں احترام کرتا ہوں, ٹھیک ہے, میں بہت چھوٹا انسان ہوں, میں بڑی بات نہیں کرنا چاہتا, میں سب کا ادب کرتا ہوں, سب کا احترام کرتا ہوں. بٹ یو نو, آپ جانتے ہیں کہ جب قوم میں کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, بیکاز یہ مسلم امت یہ ایک بدن کی طرح ہے, ایک بدن کی طرح ہے. کسی ایک عضو کو درد ہوگا, دوسرا عضو بھی اسے فیل کرے گا. If you are not feeling this, then you have to check your ایمان. اگر آپ کو مسلمان کی تکلیف پہ تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو سوچنا ہوگا. کربلا میں امام حسین نے تکلیف برداشت کی. احمد فراز کہتا ہے, میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے فراز, میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے فراز, جہاں لوگ سجدوں میں بھی سجدوں کا برا چاہتے ہیں, جہاں لوگ سجدوں میں بھی سجدوں کا برا چاہتے ہیں. This is the situation of Muslim Ummah nowadays. Wishing well for others. بھلائی چاہنا کہاں چلا گیا, دوسرے کا بھلا چاہنا کہاں چلا گیا آج ہماری قوم میں. If a Muslim brother اگر ترقی کر رہا ہے, دوسرے کو تکلیف ہونے لگتی ہے آج, ہے نا. I'm talking wrong. Is it not a fact? کہ یہ حقیقت نہیں ہے. آج معاملہ ایسا ہے کہ کسی نے بزنس سیٹ اپ کیا, اچھا جا رہا ہے, تو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے, بلکہ اسے گرانے کی کوشش کی جاتی ہے. پولنگ دا لیگ, پیر کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ فیملیز میں ہوتا ہے, کمیونٹی میں ہوتا ہے, ملکوں کے سطح پہ ہو رہا ہے, مسلم امت میں یہ معاملہ ہو رہا ہے. اگر کربلا کو سمجھ لینا, یہ قوم کربلا میں امام حسین کی قربانی کو سمجھ لے, کربلا سے اس سبق کو سمجھ لے, تو یہ امت کو ترقی کی راہ پر جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. Nobody can stop. Nobody can stop. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ what he is doing in Karbala. In Karbala, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ is being targeted, right? His relatives were killed, his friends were killed, his followers were killed, his own son was killed. But after every attempt from the another camp
Imam Hussain radiallahu ta'ala alerting them, warning them, don't do this, don't do this. Why he is warning? Look, Imam Hussain was not afraid about himself. Imam Hussain وہ ذات نہیں ہے جسے اپنی جان کا خوف ہو. جو شیر خدا کی اولاد ہے وہ راہ خدا میں جان دینے سے ڈرتے نہیں ہیں. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, نہیں ڈرتے غلام. جب غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ تو فاطمہ کے لال ہیں, جنتی نوجوانوں کے سردار, وہاں اپنی جان کا مسئلہ بھی نہیں تھا. لیکن ہر مرتبہ آپ دیکھیں گے کربلا میں many times امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ متعدد مرتبہ کہتے ہیں کہ مت کرو یہ, don't do this, مت کرو مت کرو مت کرو. کیوں؟ he knew this because what the Yazidi people doing, actually they are destroying their akhirah. خیر خواہی, یہاں تو ہم اپنے بھائیوں کی بھی خیر خواہی نہیں کرتے. امام حسین کربلا میں اپنا کنبا کٹا کر کے بھی سامنے والے کی خیر خواہی چاہ رہے ہیں. He is wishing good for them, ان کی بھلائی چاہ رہے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں؟ امام حسین دین بچانے گئے تھے نا, دین ہی بچانے گئے تھے نا امام حسین. اب آئیے حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں عبداللہ ابن جریر البجلی. he came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and he asked, یا رسول اللہ, what is دین, مت دین یا رسول اللہ, دین کیا ہے یا رسول اللہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم replies, الدین النصیحہ, الدین النصیحہ, دین پورا کا پورا بھلائی چاہنے کا نام ہے. دین خیر خواہی کا نام ہے, بھلائی چاہنے کا نام ہے. اب دیکھیے امام حسین انہیں بار بار وارن کرنے اور ان کو الرٹ کریں کہ ڈونٹ ڈو دس, مت کرو. کیوں؟ کیونکہ بائی ڈوئنگ دس یو آر ڈسٹرائنگ یور آخرہ, تم اپنی آخرت برباد کر. امام حسین اتنی تکالیف برداشت کرنے کے بعد بھی بھلائی چاہ رہے. What lesson we are getting from Karbala is even you are getting hurt from someone, in return you shouldn't hurt them. اگر آپ کو کوئی تکلیف بھی دے تو بدلے میں ہمیں انہیں تکلیف نہیں دینا ہے, بلکہ اس کی بھی ہمیں بھلائی ہی چاہنا ہے, اس کا بھی ہمیں بھلا چاہنا ہے. That is what Imam Hussain is doing in Karbala, میدان کربلا میں. اب آپ سوچیں گے اگر ہم بھلائی چاہ لیں گے تو ہمارا کیا فائدہ ہوگا. ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں, what benefit we will get, ہمارا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم اگر بھلائی چاہ لیں, ہمیں جو تکلیف دینے والے کے باوجود اس کی بھی ہم بھلائی چاہیں, then what will happen? A companion came to the court of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and this companion, ان کا لباس ایسا تھا کہ he was just covered his body with one chadar, ایک چادر سے انہوں نے اپنے بدن کو کور کیا ہوا تھا. When he came to court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sitting along with his companions, Sarkar sallallahu ta'ala alaihi wasallam said, look, if you want to see a jannati in this dunya, just look at this companion. اگر دنیا میں جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو, اس صحابی کو دیکھو. All companions were surprised. بھائی ان کے تو پیروں میں چپل بھی نہیں ہے, بدن پہ پراپر کپڑا بھی نہیں ہے. Then Huzur is saying, اگر دنیا میں جنتی کو دیکھنا ہے تو انہیں دیکھ لو. صحابہ surprised تھے. Next day he came, Rasulullah replied same thing. فرمایا, if you want to see a jannati in this world, just look at this companion. The third day he came. Again Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saying, if you want to see jannati in this world, just look at this companion. اگر جنتی کو دنیا میں دیکھنا ہے انہیں دیکھو. جب حضور نے متعدد مرتبہ یہ فرمایا, ایک صحابی تھے, ان کے دل میں خیال ہوا کہ I have to find out what is the reason behind it, why he got that maqam and status that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam declared about him that he is jannati in this world. اسی دنیا میں حضور نے انہیں جنتی ڈکلیئر کر دیا. Then this companion went to that companion, جس کے حوالے سے حضور نے فرمایا تھا کہ جنتی صحابی ہے. وہ صحابی ان کے پاس گئے اور جا کر کے کہتے ہیں, I want to be your guest, can you accept me as a guest? میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں, کیا آپ مجھے مہمان کے طور پہ قبول کریں گے؟ He says, welcome, آپ آئیے.
गेस्ट के तौर पे he stayed 3 days with this companion. 3 दिन he was with this companion. He was keenly observing and watching what amal and what he practiced. कौन से नेक अमाल ये करते हैं. But he couldn't find anything different what the guest sahabi himself doing and practicing. वो जो सहाबी मेहमान बन के गए थे वो जो अमल करते थे उससे एक्स्ट्रा कोई अमल उन्होंने नहीं पाया. After 3 days he said, Allah Hafiz, अब मुझे इजाजत दीजिए. Look, I came to your home as a guest to just look what is your amal which you are doing. Because of that amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam declared you jannati in this world. इसी दुनिया में हुजूर ने आपको जन्नती बता दिया, मैं वो देखना चाहता था, बस इसीलिए आया. तो then this sahabi says, भाई मैं भी वही करता हूँ आम चीजें जो देख रहे हैं. हाँ, there is one thing, ये मेरा अमल है, मैं वो अमल बता दूं. इट मे बी हेल्पफुल टू यू, ये शायद आपको फायदा पहुंचाए. देन द गेस्ट कंपनी जो मेहमान बन के गए थे साहबी आस्क्ड व्हाट इज दैट अमल, वो अमल क्या है. तो वो सहाबी जिनके हवाले से हुजूर ने फरमाया था कि दुनिया में अगर जन्नती को देखना है तो इनको देख लो, वो सहाबी कहते हैं, लुक, whenever I see that Allah subhanahu wa ta'ala giving or Allah making any favor on my Muslim brother, जब कभी मैं देखता हूं कि मेरा कोई मुसलमान भाई कोई नेमत पा रहा है या वो तरक्की कर रहा है या वो आगे बढ़ रहा है, all I do, I raise my hands, मैं अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता हूं. And then I say, Ya Allah, give this Muslim brother more and more and more. या अल्लाह मेरे इस मुसलमान भाई को तू और अता फरमा, और अता फरमा, और अता फरमा. All I do this dua. फिर वो साहबी आते हैं हुजूर की बारगाह में, हुजूर फरमाते हैं, जिस साहबी के घर आप रह करके आए हैं, अल्लाह ने दुनिया में उन्हें जन्नत इसलिए अता कर दी कि वो अपने मुसलमान भाई का भला चाहते हैं, भला चाहते हैं. इमाम हुसैन सब कुछ कटाने के बाद यजीदियों से ये इसलिए कह रहे थे कि रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, इसलिए नहीं कि जान का खौफ था, क्योंकि इमाम हुसैन उनकी भलाई चाहते थे. इमाम हुसैन जानते थे कि नाना ने गार में रातें रो रो के इसलिए गुजारी ताकि उम्मत बख्श दी जाए, ताकि उम्मत बख्श दी जाए. नाना ने अपनी दुआएं, खातून जन्नत ने सजदे में सर रख के दुआएं इसलिए की ताकि उम्मत बख्श दी जाए. अगर नबी के ये उम्मती अहले बैत के साथ बुरा करेंगे तो ये जहन्नम में जाएंगे. इमाम हुसैन न्यू दिस, इसलिए इमाम हुसैन बार बार उनको वार्न करते रहे, बताते रहे कि डोंट डू दिस, ये मत करो, ऐसा मत करो, खबरदार करते रहे ताकि उनकी आखिरत महफूज हो जाए. द मोरल ऑफ ऑल दिस टॉक इज, करबला का एक बहुत अहम सबक ये है, अपने भाइयों की, उम्मत की, यहां तक कि जो आपके साथ ज्यादती करे उसकी भी भलाई चाहना, उसकी भी भलाई चाहना, उसका भी भला चाहना, उसका भी बुरा ना चाहना. अब अगर आप सोचें कि भाई हम भला चाहें तो क्या होगा, ये मत सोचो, क्योंकि सारी नेमतें अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, अल्लाह के दस्ते कुदरत में है. इफ you are being a human being, ये बंदा, ये सर्वेंट, if you are wishing well for another brother, then Allah is the Lord. अल्लाह तो मालिक है. अल्लाह जानता है कि जब ये बंदा हो के बंदे की भलाई चाह रहा है. Another hadith I'm remembering now, मुस्लिम शरीफ की हदीस से बहुत शार्ट बयान करूं, क्योंकि ये आज का जो मैं सबक आपको करबला से, करबला का जो दर्स है वो ये कि remove the hatred from your hearts. अदावत, जेलसी, बुग़्ज़, इनात, दुश्मनी, ये सब कुछ अपने दिलों से निकाल दो, ये सब कुछ निकाल दो अपने दिलों से. क्यों? क्योंकि ये करबला हमें सिखाता है, ये करबला सिखाता. आई विल प्रूव इट हाउ इट इज. आगे की बात में मैं आपको बताऊंगा. हदीस पाक जो मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, जो मुस्लिम शरीफ की रिवायत है वो ये कि एक बंदा था, रास्ते से गुजर रहा था, उसने क्या देखा कि कांटेदार दरख्त रास्ते में आया हुआ, उसने घर गया, कुल्हाड़ी लाया और कांटेदार दरख्त को काट दिया, कांटेदार दरख्त को काट दिया. क्योंकि उसके जहन में ख्याल आया कि भाई मैं तो देख सकता हूँ, आई कैन सी, ये दरख्त को मैं देख सकता हूँ, लेकिन अगर कोई अंधा यहाँ से गुजरे, कोई अंधा यहाँ से गुजरे और वो ना देख सके तो उसको तकलीफ हो सकती है. भलाई चाहिए
اور تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیا، دور کر دیا. حضور مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں اور مسکراتے ہیں، مسکراتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلاں بندہ جنت میں آرام کی کروٹ لے رہا ہے، آرام کی کروٹ لے رہا ہے. پوچھا صحابہ نے کیوں یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا وہ بندہ ہو کر بندے کی بھلائی چاہتا تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ نے فرمایا تو بندہ ہو کر کے بندے کی بھلائی چاہ رہا ہے، میں تو تیرا مولا ہوں، تجھے جنت نہ عطا کروں تو کیا عطا کروں؟ سو کربلا بھلائی چاہنا سکھاتا ہے، کربلا سکھاتا ہے ہمیں بھلائی چاہنا. کربلا کا سبق یہ ہے کہ بھلائی چاہو دوست، ایون کسی نے آپ کو تکلیف بھی دی ہو. میرے بھائی یہ پریکٹیکلی اگر آپ اپلائی کر کے دیکھو، جیسے ہی اپنے دل سے آپ دشمنی نکال دو گے نا، یو آر ریلیکس، ریلیکس. جب حسد آتا ہے تکلیف ہوتی ہے، جیلسی آتی ہے تکلیف ہوتی ہے، جیسے ہی حسد نکل گیا دل صاف ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. سائیکیٹرسٹ کے پاس اگر آپ جاؤ، میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے سائیکیٹرسٹ کی بھی مدد لینی چاہیے، میں اسے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن حضور سے بڑا سائیکیٹرسٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے. اسلام اور قرآن سے زیادہ آپ کو ہیومن سائیکالوجی کوئی سکھا ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن نے جو سائیکالوجی آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، اسے بھی بنیادیں فراہم کی ہے. انشاءاللہ ہم کبھی فیوچر ڈیز میں اس ٹاپک پہ بات کریں گے، لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کربلا ہمیں سبق یہ دیتا ہے. اب آئیے کربلا کے بعد، after the Karbala, what happened? A person who was in the camp of Yazid, he was being chased by Mukhtar al-Thaqafi. The Mukhtar al-Thaqafi and his troops were after this person, and this person running, and then he reached to the door of Imam Zainul Abidin radiyallahu ta'ala. حضرت امام زین العابدین کے دروازے پہ وہ پہنچتا ہے، دروازہ دستک دیتا ہے، آپ دروازہ کھولتے ہیں، کہتا ہے کہ میں مصیبت میں ہوں، مدد کیجئے. آپ اندر بلا لیتے ہیں، اندر بلاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں. وہ جو فوج اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی وہ تلاش کرتی ہے اور چلے جاتی ہے. حضرت زین العابدین دیکھتے ہیں اس کے چہرے کو، وہ بھی امام زین العابدین کے چہرے کو دیکھتا ہے. جب پورا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے ڈو یو نو ہو آئی ایم؟ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ آئی نو ہو یو آر، میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو، میں جانتا ہوں تم کون ہو. وہ کہتا ہے کہ ہاں میں وہ تھا جو کربلا میں بڑھ چڑھ کے اہل بیت کو تکلیف دیتا تھا. آئی ہرٹ یور فیملی، میں نے تکلیف دی آپ کو، آپ کے خاندان کو سب. تو پھر امام زین العابدین فرماتے ہیں واٹ یو ڈڈ، جو تم نے کیا وہ تمہارے اخلاق تھے، اور جو زین العابدین کر رہا ہے وہ مصطفیٰ کے اخلاق ہے. تمہارا کام تھا تکلیف دینا، اور ہمارے نبی نے نانا تو نے ہمیں معاف کرنا ہی سکھایا، جاؤ میں تمہیں معاف کر دوں. That is the lesson we need to learn from Karbala. اگر یہ سبق ہم سیکھ لیں، اگر ہماری پوری مسلم قوم اس سبق کو سیکھ لے کہ بھائی لیٹ اٹ گو، معاف کر دو. ہاں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کسی نے اگر تکلیف دی تو تکلیف، لیکن اس تکلیف کے بدلے میں اس کا برا نہیں چاہنا، کیونکہ تکلیف ہونا یہ نیچرل ہے، یہ نیچرل ہے، یہ ہوتا ہے. اب یہ تکلیف ہو جائے آپ کو، لیکن آپ برا مت چاہیے کہ اس نے he did so and so for me، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا اب اس کا برا ہو جائے. نہیں، اس کے لیے بھی یہی دعا کرو کہ یا اللہ اس کا بھلا کر، یا اللہ اس کا بھلا کر. جب آپ یہ کریں گے تو حقیقت میں بھلا آپ کا ہوگا، بھلا آپ کا ہوگا، بہتری آپ کی ہوگی. یہ کربلا ہمیں سکھاتا ہے، یہ درس کربلا سے، یہ سبق ہم کربلا سے حاصل کر رہے ہیں. Like I said, کربلا was not a place to show the power. کربلا صبر دکھانے کی جگہ تھی، استقامت دکھانے کی جگہ تھی. کربلا کرامت دکھانے کی جگہ نہیں تھی، کرامت دکھانے کی جگہ نہیں تھی. کیونکہ اگر کرامت ہی دکھانا ہوتا تو جن کے نانا حسین کے والد کے لیے سورج کو پلٹا دے. حضرت سعد ابن ابی وقاص جب وہ گھوڑے دریا میں ڈالے تو گھوڑے کے ٹاپ بھی نہ ڈوبے اور گھوڑے پار کر جائیں، ایک صحابی ہو کر کے. حسین تو صحابی بھی ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہیں. اگر کرامت ہی دکھانا ہوتی تو بات بالکل مختلف ہوتی. اسی لیے اولیاء نے، بزرگوں نے فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ.
استقامت، حق پہ قائم رہنا، صبر کے ساتھ حق پہ قائم رہنا، یہ کرامت سے بھی بڑھ کر کے ہے، یہ کرامت سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ حسین نے استقامت کا ہی مظاہرہ کیا کربلا میں، اہل بیت نے استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اب آئیے ایک واقعہ چھوٹا سا بتاؤں جس سے یہ بات آپ کے ذہن میں اور واضح ہو جائے۔ امام زین العابدین after Karbala he was presented in the court of Umayyi king، اور ان کے ہاتھوں میں زنجیریں لگی ہوئی تھی۔ امام زین العابدین کے ہاتھوں میں زنجیریں، بیڑیاں ڈال کر کے کربلا کے بعد لایا گیا۔ کربلا امام محمد ابن شہاب الزہری جو حدیث کو کمپائل کرنے میں جن کا بنیادی کردار ہے، he was in Damascus at that time when he saw امام زین العابدین کہ آپ کے ہاتھوں پہ بیڑیاں لگی ہوئی ہے، he couldn't stop his tears، he started tearing، وہ رونے لگے، وہ کہنے لگے امام یہ کیا ہو گیا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بیڑیاں ہیں؟ تو حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں زہری ان بیڑیوں کی کیا حیثیت ہے، یہ بات امتحان و استقامت کی ہے۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ یہ بیڑیاں ہمیں روک سکتی ہیں تو دیکھو ایک جھٹکا دیا، بیڑیاں ٹوٹ کے گر گئی، ایک جھٹکا دیا، بیڑیاں ٹوٹ کے گر گئی۔ پھر بتایا کہ ہمیں کرامت نہیں دکھانی تھی، کرامت نہیں دکھانی تھی، اگر کرامت اور طاقت دکھانا ہے تو ان لوہے کی بیڑیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہاں استقامت دکھانا تھا، استقامت۔ اب آئیے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ، میں بہت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہوں اپنی گفتگو کے۔ بی بی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ آئی مینشن وین، اور ایک بات، امام حسین نے جان کیسے دی؟ حالت سجدہ میں، ہے نا، قربانی دی۔ کیوں؟ بھائی جس کی والدہ رات آخری سجدہ ایسے کرے کہ سجدے میں ہی ان کی روح قبض ہو جائے، سجدے میں ہی ان کی روح قبض ہو جائے، اور جن کے والد کی بھی شہادت مسجد کے اندر ہو، بیٹے کا حق بنتا ہے نا، because that is what he learned from his parents, the lesson. Your kids، آپ کے بچے، they are growing up watching you، they are watching you. If you are not changing your life in a positive way, then you can't change your kids in a positive way. کیونکہ تمہارے بچے تمہیں دیکھ کے بڑے ہوتے ہیں، اور یہ بتاتا ہے انسانی ذہن کے ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ بچے نصیحت سن کے کم دیکھ کے زیادہ سیکھتے، دیکھ کے زیادہ سیکھتے۔ اگر ماں آج نماز پڑھ رہی ہے تو بچے کے پاس بھی نماز کا شعور ہوگا، ماں متقیہ ہے، باپ پنکچوئل ہے نماز میں، تو بچہ جو باپ کو دیکھے گا وہ بھی نمازی بنے گا۔ لیکن ماں باپ اور گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے تو پھر آپ بچے کو فورس کرو کہ تو نمازی بن جا، he can't be. And who is responsible for this? Not this kid. آپ ظلم کر رہے ہیں اس بچے کے اوپر۔ جو ایسا ماحول نہیں بناتے، they are responsible for this. بچوں کے لیے اسلامی ماحول بنانا یہ آپ کی ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری۔ بیر کریں، آئیے بی بی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خاتون جنت نے آپ کو نصیحتیں کی، کہ بہت ساری نصیحتیں کی، اور اس نصیحت کو سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے نبھایا ہے، سیدہ کی قربانیوں کا ذکر کرتے کرتے، اللہ اکبر، بڑے مضبوط دل کی ضرورت ہے سیدہ کے صبر کو بیان کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین کی شہادت کو شہادت عظمیٰ کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے سب کی شہادت دیکھی، لیکن امام حسین خود کی شہادت تو نہیں دیکھے نا، آپ شہید ہو گئے، لیکن سیدہ زینب وہ ہے جنہوں نے سب کی شہادت دیکھی، سب کی شہادت دیکھی، اور وہاں دلاسا دینے کے لیے کوئی نہیں تھا، ماں کا بھی، باپ کا بھی، بڑے بھائی کا بھی، ہر چیز کا فرض جس نے ادا کیا کربلا میں، جس نے کربلا کے اس قافلے کو سنبھالا، اس ہستی کا نام ہے بی بی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے سنبھالا سب کو۔ زین العابدین رضی اللہ عنہ بیمار تھے، یوں سمجھیے کہ اگر زینب کی بہادری نہ ہوتی، جتنے حسینی سادات ہیں یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں۔ After they kill all the men from the followers of Imam Hussein in the battle of Karbala, they came after Imam Zain al-Abidin. وہ حضرت امام زین العابدین کو بھی شہید کرنے کے لیے آئے، لیکن that was سیدہ زینب رضی اللہ عنہ who defended حضرت امام زین العابدین، جس نے امام زین العابدین کی حفاظت کی، اس وقت وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ آپ کی بہادری کی بات الگ ہے، میں اسے یہاں وہ چیز نہیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ سب کچھ ہو گیا، یہ سب کچھ ہو گیا، بہت
پوائنٹ کی بات ہے, بہت اہم, بہت سیکھنے والی بات ہے. سب کچھ ہو گیا, کربلا میں ان کو پانی نہیں ملا تھا, they were not getting water to drink, سب پیاسے تھے, ہے نا, they were thirsty, ان کے پاس پانی نہیں تھا. جب شہادتیں سب ہو گئی, سب شہادتیں ہو گئی, تو شام کے وقت خیمے میں پانی لایا گیا پینے کے لیے شام کے وقت پانی لایا گیا. اینڈ when what was brought into the خیمے کے اندر جب لایا گیا کیمپ کے پاس, تو آپ جانتے ہیں nobody is drinking the water. بھائی نیچرل بات ہے, if you stop from drinking water for many hours, once you see the water, what you will do? You will start drinking it. suddenly پینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اہل بیت کے خاندان میں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد تکالیف میں پانی سامنے لایا گیا تو پانی پیا نہیں جا رہا ہے, کوئی پانی پی نہیں رہا ہے. پھر بی بی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پانی سب سے پہلے بی بی سکینہ کو پیش کیا جائے, بی بی سکینہ کو دیا جائے. Why? Because she was the eldest. وہ سب سے چھوٹی تھی. پوچھنے والوں نے پوچھا, ہے بی بی بات کیا ہے کہ سب سے پہلے سب سے چھوٹی بی بی سکینہ کو آپ نے پانی پینے کے لیے کیوں دیا؟ بی بی زینب فرماتی ہیں کہ نانا کو دیکھا تھا گھر میں, نانا کو دیکھا تھا کہ گھر میں جب بھی کوئی چیز آتی تو میرے مصطفیٰ چھوٹوں سے شروع کرتے. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ, پورے خاندان کو قربان کرنے کے بعد زینب کربلا کے اس خیمے میں نبی کی سنت زندہ کر رہی ہے, نبی کی سنت زندہ کر رہی, کیونکہ جانتی تھی کہ حسین نے جان دین کے لیے دی ہے. اگر میں جان قربان کرنے کے بعد, کنبا لٹانے کے بعد سنت کو چھوڑ دوں تو پھر کیا مطلب رہے گا. آپ نے سنت کو زندہ کیا. The lesson we are getting from کربلا, نبی کے طریقے کو زندہ کرو, نبی کے طریقے کو زندہ کرو, سنتوں کو زندہ کرو. جب وہ سنت نہیں چھوڑتی تھی تو آج ہم فرض کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ سنیے, بہت سارے نوجوان میری بات کو اب سن رہے ہیں, میری بہنیں بھی میری باتوں کو سن رہی ہیں. It may be hard for you to attain here for the Fajr namaz. It may be hard, but it is not impossible. It is not impossible. ہے کہ نہیں؟ If you are doing a night shift, آپ یہاں ہے ہی نہیں, so آپ جہاں نائٹ شفٹ کر رہے ہیں بات الگ ہے, وہ الگ ہے. But if you are in your home, then try to attain masjid. آنے کی کوشش کرو فجر میں, پانچوں وقت مسجد آنے کی کوشش کرو, کیونکہ یہ بہت زیادہ تو نہیں ہے نا امام حسین کی قربانیوں کے سامنے, بہت زیادہ تو نہیں ہے نا. وہ سنت بھی بچا رہی ہیں, اور آج ہم فرض کو بھی جو ہے, جماعت تو واجب ہے نا بھائی, جماعت واجب ہے. It is not optional. It is not optional. If you are working at that time, is a different case. Where you are working, اگر وہاں آپ کو جماعت ملتی ہے, آپ وہاں نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ. یا میں یہی نہیں کہتا کہ آپ اسی مسجد میں آؤ, لیکن جماعت تو واجب ہے, فرض ہے فجر کی نماز. If your day is starting from the فجر نماز, سمجھو دن اللہ کی رحمت کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. اگر if your day is not starting with فجر نماز, پھر سمجھو آپ کا دن رحمت سے نہیں شروع ہو رہا ہے. اور that too you know, جب فجر کا وقت ہوتا ہے نا, فجر کا وقت ہوتا ہے, تو فرشتے آپ کا رزق لے کر مسجد میں آتے ہیں. They are not coming to your home. The angels coming to the masjid, آپ کا رزق لے کر کے, رزق اور برکت وہ آپ پہ ڈال کے جائیں گے اگر مسجد میں پائیں گے تو. اللہ توفیق عطا فرمائے, اللہ توفیق عطا فرمائے. What is your condition, situation, you know it better. لیکن میں آپ کو بس سمجھانا چاہتا ہوں, آپ سب پڑھے لکھے ہیں اور بات سمجھتے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ آج کے بعد یہ باتیں آپ پہ اثر کرے گی. آئیے اب جب خیمے سے نکلے حضرت بی بی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہاں ایک بہت اہم بات سمجھا رہا ہوں آپ. امام طبری have written it. When سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ was outside of the camp, جب خیمے سے باہر آئی, she found the نعش مبارک of امام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ. امام حسین کی لاش مبارک سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی. جب آپ نے لاش مبارک دیکھی تو گھوڑے اس قدر یزیدیوں نے بدن پہ دوڑائے تھے
کہ کہیں کہیں سے گوشت نکل گیا. When she saw it, Imam Tabari have written this, and this is the very first book, authentic book, which was written after Karbala. امام تبری کہتے ہیں کہ when سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ saw this, جب آپ نے دیکھا تو آپ کے اندر سے ایک آواز نکلی, ایک درد بھری آواز نکلی. وہ درد کی آواز تھی واہ محمدہ. She was calling Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. We are Ahlus Sunnati wal Jama'ah nowadays call Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Why? Because we have taught these things, we have been taught these things from Sayyida Zainab radiyallahu ta'ala کہ اگر تم مصیبت میں ہو, پریشانی میں ہو, تکلیف میں ہو, رنج میں ہو, درد میں ہو, تو دنیا اور دنیا والوں کو مت یاد کرو, انہیں یاد کرو جو تمہاری جان سے زیادہ قریب ہیں. قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنین سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب تر ہے. مصیبت میں انہیں یاد کر لو, ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی. بریلی کے امام کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. زینب ہمیں سکھا رہی ہیں all the broken hearts, سارے ٹوٹے ہوئے دل, سارے دکھے ہوئے دل, قیامت تک جس کا دل ٹوٹے تو جان لینا کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے گنبد خضرا کے مکھی موجود ہیں. نبی کو یاد کر لو, تمہارے دکھ کا مداوا مل جائے گا, دکھ کا مداوا مل جائے گا. That is what Imam زین العابدین says. یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمین فی الموکب والمزدحم. These ash'ar are said by Imam Zain al-Abidin رضی اللہ تعالی, that too after Karbala. آپ نے کہا یا رحمت للعالمین مدد کیجئے. پورے بات کا میرا کنکلوژن یہ ہے, the lessons which we are learning from Karbala, ایک یہ سب سے پہلے سب کی بھلائی چاہنا, دوسروں کی بھلائی چاہنا, امت کی بھلائی چاہنا, مسلمانوں کی بھلائی چاہنا, انسانیت کی بھلائی چاہنا. This is the lesson we are learning from Karbala. دوسری چیز, if you want a better future for your kids, then you must be practicing. اگر آپ اپنے بچوں کا فیوچر اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود پریکٹسنگ ہونا ہوگا, اپنے گھروں میں اسلام پہ عمل کرنا ہوگا. Your day you should start from فجر نماز. آپ کا دن آپ کو مسجد میں آ کر فجر سے شروع کرنا ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی, اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. اگر میری زبان سے کوئی ایسی بات نکلی ہو جس سے کسی کا دل دکھا ہو تو میں دل دکھانے کے لیے نہیں یہاں پہ بیٹھا ہوں. میں بہت عاجزی کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ کے پاس کہ جو محسوس کیا وہ آپ کے سامنے کہا. اللہ آپ کو مجھے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر میری باتوں میں کوئی خطا غلطی لغزش ہو, اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور کربلا والوں کے صدقے میں معاف فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے, اور کربلا سے جو چیزیں آج ہم نے سیکھی اللہ اسے ہمیں ہماری زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ العظیم ہم ابھی دعائے عاشورہ پڑھیں گے, سو اس کو پڑھیں دعائے عاشورہ کو, چونکہ دعائے عاشورہ کی بہت برکتیں ہیں, بہت برکتیں ہیں. ہم دعائے عاشورہ پڑھیں گے, آپ آمین کہیے, انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں میسر آئیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کی نیاز یا راحت بھائی کی طرف سے ہے اور سید صاحب کی طرف سے. الفاتحہ.
الفاتحة. گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ لیں سر. 11 times درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه ألف مرة. يا قابل توبة آدم يوم عاشوراء، يا فارج كرب ذي النون يوم عاشوراء، يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء، يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء، يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشوراء، يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشوراء، يا مجيب دعوة صالح في الناقة يوم عاشوراء، يا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة، وعتل أمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك، وأحينا حياة طيبة، وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله، والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا شفينا نبينا حبيبنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اے میرے مالک و مولا، ہم نے اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق تیرے پیاروں کا جو ذکر کیا، تلاوتیں ہوئی، میرے کریم جو مدح پڑھی گئی، میرے اللہ
ہماری زبانیں اس لائق تو نہیں میرے کریم کہ تیرے پیاروں کا ذکر کریں، ان سرکاروں کا ذکر کریں، لیکن یا اللہ امیدوں کے ساتھ ہم نے اپنے اعتبار سے ادب کے ساتھ ان کا ذکر منانے کی کوشش کی ہے۔ میرے اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے میرے مالک و مولا، اس ذکر کی برکت سے میرے مالک و کریم جو ثواب تیری بارگاہ سے میسر آئے، وہ ثواب ہم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، اسے شرف قبولیت عطا فرما۔ جملہ انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں نظر شرف قبولیت عطا فرما۔ خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ، اہل بیت اطہار، پنجتن پاک، شہدائے کربلا، شہدائے بدر و احد و حنین، سارے صحابہ اکرام، صحابیات، تابعین، تبع مجتہدین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر ہے، اسے شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے کریم جتنے بھی مرحومین ہیں مومنین کے، مسلمانوں کے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، میرے اللہ سب کو یہ ثواب نظر کرتے ہیں، ان کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ حاضرین مجلس میں ہماری بہنیں اور مائیں جو اس پروگرام کو سن رہی ہیں، جو شریک ہیں، میرے اللہ ان کے خاندانوں میں جو بھی اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، سارے مرحومین کو اس کا ثواب نظر کرتے ہیں، میرے اللہ انہیں اس کا ثواب عطا فرما۔ میرے کریم ہماری ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے کریم ہماری اس نیاز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان 10 دنوں میں ہم نے اپنی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، میرے اللہ تیری بارگاہ بہت عظیم ہے، میرا رب تیری بارگاہ بہت عظیم ہے، تو بندوں کی خطائیں معاف کر کے اسے قبول کرتا ہے، ہمیں بھی معاف فرما کہ ہماری اس کوشش کو قبول فرما۔ میرے اللہ حاجت مندوں کی حاجت کو پورا فرما۔ میرے کریم اس وقت ہم یہاں آرام سے ہیں، لیکن دنیا میں جہاں ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں تو خوب جانتا ہے میرے رب۔ میرے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، میرے اللہ عراق کے مسلمانوں کی مدد فرما، میرے اللہ افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، یمن اور سیریا کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے اللہ جہاں مسلمان پریشان ہیں انہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما، ظالموں کے ظلم سے انہیں چھٹکارا عطا فرما، رحم فرما، کرم فرما۔ میرے کریم بہت سارے بیمار ہوں گے، عاشوراء کی اس شب کی برکت سے سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما۔ میرے اللہ ہمارے والدین جو اس دنیا سے رخصت کر گئے ان سب کی مغفرت فرما۔ میرے اللہ میرے والد بزرگوار کی مغفرت فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین باحیات ہیں یا اللہ انہیں درازگی عمر بالخیر سے نواز، یا اللہ میری والدہ کو درازگی عمر بالخیر سے نواز، یا اللہ انہیں درازگی عمر بالخیر سے نواز۔ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں اگر بیمار ہیں تو انہیں شفا عطا فرما، اگر پریشان ہیں تو پریشانیوں سے نجات عطا فرما، مصیبت زدہ ہیں تو مصیبت سے انہیں چھٹکارا عطا فرما۔ یا رب جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ یا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وارحم علینا انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وعینا باکعا ورزقا حلالا طیبا واسعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار۔ اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔